خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك ومحقرات الذنوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام، قرآن کریم کی آیت سورہ زلزال کی، جس میں انسانوں پر 24 گھنٹے ساتھ رہنے والے گواہ، اس کو ذکر کیا ہے کہ انسانوں کا تیسرا گواہ وہ زمین ہوگی، جس زمین پر یہ انسان چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کام کرتا ہے، اپنے معمولات زندگی گزارتا ہے۔ تیسرا گواہ قیامت کے دن یہی زمین کا ٹکڑا ہوگا جو انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا گواہ جو انسان کے ساتھ ہے وہ انسان کے اپنے اعضاء، جن اعضاء سے یہ انسان اپنے افعال کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، چل کر جاتا ہے، پکڑتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے۔ یہی اعضاء کل قیامت کے دن ایسے بول رہے ہوں گے جیسے آج ہماری زبان بولتی۔ زبان پر تالا لگ جائے گا۔ جب انسان زبان سے جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کرے گا، واللہ ربی لا ما کنا مشرکین، قسم کھا کے زبان سے انسان کہے گا کہ ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے، اللہ اس دن زبان پر مہر لگا دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ یہ زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، آنکھیں بولنا شروع کر دیں گی، کان بولنا شروع کر دیں گے، پاؤں بولنا شروع کر دیں گے کہ واقعاتاً اگر ہاتھوں سے کام کیا ہاتھ بتائیں گے یہی کام اس نے کیا ہے، آنکھوں سے کیا آنکھیں بولیں گی واقعی اس نے یہ کام کیا ہے، زبان سے کیا، پاؤں سے کیا پاؤں بولیں گے واقعاتاً یہ چل کر گیا، یہ کام اس نے کیا ہے۔ جن اعضاء کو بچانے کے لیے انسان جھوٹ بولے گا، وہی اعضاء انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے سچ بولیں گے۔ انسان سمجھ رہا ہے
کہ میں ان اعضاء کو جہنم سے بچا لوں، لیکن اعضاء اللہ کے صحیح معنوں میں سچے گواہ ہیں، جو سچی گواہی دیں گے وہاں پر یہ اعضاء جھوٹ نہیں بولیں گے، سب کچھ سچ بتا دیں گے، ایک ایک عمل کے بارے میں یہ اعضاء بتا دیں گے کہ اس بندے نے یہ عمل کیا تھا، اس انداز میں کیا تھا، اس وقت میں کیا تھا، اس حالت میں کیا تھا، یہ ساری کیفیت بیان کر دیں گے۔ پھر انسان مبہوت رہ جائے گا، پریشان رہ جائے گا کہ اب میں جن کو بچانے کی خاطر جھوٹ بول رہا ہوں وہی اعضاء میرے مخالف ہیں، وہی مجھے جہنم میں لے جانے کا حقیقی معنوں میں گواہ بن رہے ہیں۔ تو پہلا گواہ ہمارے ساتھ ہمارے اعضاء ہیں، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل ہم اپنے اس عمل کو سوچ کر کہ میرے اعضاء میرے ساتھ ہیں، 24 گھنٹے میرے ساتھ ہیں، میں سو رہا ہوں میرے ساتھ ہیں، میں کام کاج کر رہا ہوں میرے ساتھ ہیں، میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ اعضاء مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ پکے اور سچے گواہ ہیں۔ سب سے پہلے گواہ ہمارے اعضاء۔ دوسرے نمبر کے گواہ اللہ نے ہمارے محافظ کرامن کاتبین کو بنایا کہ کل قیامت کے دن انسان یہ نہ کہے کہ یہ کام تو میں نے نہیں کیا۔ کرامن کاتبین انسان کے نامہ اعمال کو لکھ رہے، میری زبان سے جو گفتگو چل رہی یہ لکھی جا رہی، عنوان لکھی جا رہی، جیسے آج کل ہم بولتے ہیں ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ آج کل کی جدت نے ہمیں ساری چیزیں بتلا دی۔ ہم پہلے سمجھتے یہ کیسے ہوگا، اتنے جلدی جلدی بولا، فرشتوں نے کیسے ریکارڈ کر لیا۔ آج ریکارڈنگ والے آلات نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میری ساری زندگی کی یہ مووی بن رہی ہے، میری زندگی کی۔ آج کل لوگ آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے کی کوئی تصویر دیکھتے ہیں، کوئی ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں فلاں وقت میں یہ یوں تھے، لیکن کل قیامت کے دن میری آپ کی ساری زندگی، بچپن سے، پیدائش سے لے کر موت تک، سب کچھ اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ ایک ایک گھڑی محفوظ ہوگی، ایک ایک لمحہ محفوظ ہوگا۔ وہاں ہم انکار بھی نہیں کر سکیں گے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے اس کی ساری زندگی کی ساری ہسٹری سامنے رکھ دیں گے تو انسان سوچتا یہ کیسے ہوگا۔ آج تو ان آلات نے صاف واضح کر دیا کہ ہمیں اگر 10 سال پہلے کی بھی کوئی چیز ہے ہمارے موبائل میں محفوظ ہے تو ہم 10 سال پہلے والی چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں اتنی عمر کا تھا اور میں نے یہ کام کیے تھے، آج وہ ساری چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ چیزیں آج ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں تو جس رب نے جن کو حقیقی معنوں میں ہمارا گواہ بنا رکھا ہے، کیا وہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی؟ آج دنیا کا جج، دنیا کی عدالت انسان کے کسی بھی کام کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کی گواہی مانگتی ہے۔ عدالت کہتی ہے جاؤ 2 گواہ لے کر آؤ۔ گواہ بھی جھوٹے نہیں ہونے چاہیے، غلط بیانی کرنے والے نہیں ہونے چاہیے، نشہ پینے والے نہیں ہونے چاہیے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے نہیں ہونے چاہیے۔ گواہ آپ کے صحیح، صادق الامین ہونے چاہیے۔ اب جب 2 گواہ عدالت میں جج کے سامنے گواہی دے دیتے ہیں
کہ اس بندے کی یہ چیز ہے، یہ گواہ بطور شہادت کے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس، مدعی کے پاس گواہ موجود ہے تو فیصلہ مدعی کے حق میں ہو جاتا ہے۔ جج بھی یہی کہتا ہے بھائی اس کے پاس 2 گواہ ہیں، یہ گواہ شریعت نے مقرر کیے ہیں، میں نے مقرر نہیں کیے، ان گواہوں نے گواہی دے دی ہے، لہذا اب یہ فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا، آپ کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی عدالت 2 گواہوں کو لیتی ہے، اللہ نے میرے آپ کے ساتھ 4 گواہ لگائے ہوئے، 2 نہیں 4 ہیں، 4 گواہ میرے آپ کے ساتھ ساری زندگی ہماری گواہی دینے کے لیے موجود ہیں، حاضر ہیں، ایک لمحہ بھی ہم سے جدا نہیں ہوتے، اور وہ گواہ بھی معصوم، وہ گواہ بھی گناہوں سے پاک، وہ گواہ بھی ایسے جن میں گناہوں کا مادہ ہی نہیں۔ ہم تو پھر بھی انسانوں میں گناہوں کا مادہ موجود ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسے گواہ لگائے۔ اب یہ دوسرے نمبر کے گواہ ہمارے یہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، دائیں کندھے پہ بھی بائیں کندھے پہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری ہر ادا کو دفتروں میں لکھ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ نورانی مخلوق ہے، اور نورانی مخلوق کسی کو نظر نہیں آتی۔ ہمارے جسم کے ساتھ کتنے فرشتے، ہماری ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے ہیں، ہمارے کان کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے ہیں، ہمارے اعضاء کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے ہیں، ایک ایک عضو کی حفاظت کے لیے کئی فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اعضاء ویسے ہی بچ رہے ہیں۔ آپ نے تندورچی کو دیکھا ہوگا، تندور پہ روٹی لگا رہا ہوتا ہے، بار بار اندر تندور کے اندر اپنا چہرہ اندر کرتا ہے، اگر چہرے پہ بال ہے جل جاتے ہیں، آنکھ نہیں جلتی، حالانکہ آنکھ کے اوپر کتنا پتلا سا پردہ ہے، کتنی پتلی سی جھلی ہے۔ اللہ نے اس ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے مقرر کیے ہوئے جو ہماری آنکھ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم انسان ہو کر اللہ کی ان نعمتوں کو کبھی سوچتے بھی نہیں کہ میرے رب نے میرے اوپر کتنا احسان کیا، کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا، کروڑوں خربوں روپے کی ایک آنکھ ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ ایک انسان کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ کہتا ہے ساری کائنات لے لو، ساری دنیا لے لو، مجھے 2 آنکھیں دے دو، لیکن 2 آنکھیں ساری کائنات لے کر بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ آنکھ جس رب نے بنائی ہے وہی رب دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے ہاں جو آنکھوں کا عطیہ، آنکھوں کی وصیت کر جاتے ہیں، حرام ہے، آنکھیں دینا جائز نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی وہ فلاں مرا، اس نے اپنی آنکھوں کا عطیہ کر دیا، آنکھوں کا عطیہ جائز نہیں ہے۔ انسان کے اعضاء سے نفع اٹھانا ناجائز ہے، حرام ہے، الا یہ کہ ایسی چیز کہ جس کے دینے سے اس کو بھی نقصان نہ ہو، اگلے کی زندگی بھی بچ جائے، جیسے خون کی کیفیت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا فلاں کو خون کی ضرورت ہے، فلاں کا گردہ ختم ہو گیا، یہ اعضاء ایسے ہیں کہ جس کی شریعت نے گنجائش دی کہ اس کی زندگی بھی بچ جائے، اس کی زندگی بھی بچ جائے۔ آنکھوں کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، گردے ختم ہو جائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کا خون ختم ہو جائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جو چیز انسان کی زندگی کا باعث ہے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے
کہ دینے والے کو بھی نقصان نہ ہو، دینے والا بھی نہ مرے، جس کو دیا جا رہا ہے اس کی زندگی بھی بچ جائے، اس کی شریعت نے گزارش کی۔ یہ نہیں کہ جی اپنی آنکھیں، میں مر رہا ہوں، میری آنکھیں اس کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، میرے کان فلاں کو دے دینا، میری انگلیاں فلاں کو دے دینا، میرے پاؤں، میری ٹانگیں فلاں کو دے دینا، میرا جگر، میرا کلیجہ فلاں کو دے دینا۔ حرام ہے۔ انسان کے اعضاء سے انتفاع کرنا حرام ہے، ناجائز۔ دو چیزیں ہیں جن سے انتفاع ناجائز ہے، ایک خنزیر ہے، دوسرا انسان ہے۔ خنزیر بدتر بری چیز ہونے کی وجہ سے اس سے انتفاع جائز نہیں، اور انسان شرافت کی وجہ سے، کرامت کی وجہ سے اس کے اعضاء سے انتفاع جائز نہیں۔ تو بہرحال بات عرض کر رہا تھا کہ انسان کے دنیا کے معاملات دو گواہوں سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے فرشتے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان میں گناہوں کا مادہ ہی نہیں، انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، وہ تھکتے نہیں، وہ سوتے نہیں، ان کے اندر یہ پریشانیاں، بیوی بچے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ایک کام کے لیے ان کو پیدا کیا، وہی کام وہ مسلسل کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ فرشتے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہر حال میں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میں گناہ کر رہا ہوں، اس گناہ میں میرے ساتھ تو کوئی بھی شریک نہیں، کمرہ بند کر دیا، گھر بند کر دیا، اور اپنے اوپر رضائی ڈال لی، اور رضائی کے اندر اپنا موبائل کھول لیا اور وہاں پر بد نگاہی کرنا شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے تو پھر بھی دیکھ رہے، جس جگہ پہ لیٹا ہوا ہے یہ چیزیں ساری تمہارے حق میں گواہی دیں گی یا تمہارے مخالفت میں، یہ تمہاری مخالف ہے یا تمہاری موافق ہے۔ یہ ساری اشیاء اللہ نے دنیا کی ہر چیز کو ہمارے لیے گواہ بنا رکھا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، تیسرا گواہ زمین ہے، وہ مقام، وہ جگہ جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم چلتے ہیں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جہاں ہم کھاتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، جہاں ہم گفتگو کرتے ہیں، جس مکان میں، جس مقام میں ہم موجود ہیں، یہ مقام، یہ جگہ ہمارے قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔